السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، آپ سب کا ہمارے اس چینل آب شفا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عید الفطر کی فضیلت کیا ہے اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سب ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ کیے ہوئے تھا اور اتنی تیزی سے ہم لوگوں کے درمیان سے گزر جاتا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشیاں ہم لوگوں کے لیے تحفے کے روپ میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ دنیا میں عید یعنی خوشی کا دن ہر قوم میں پایا جاتا ہے اور اس خوشی میں مست ہو کر دوسری قوم جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جشن مناتی اور ان کے عید کا مطلب ہی ہے خوشیوں میں مست ہو جانا۔ جبکہ مذہب اسلام کی تو بات ہی نرالی ہے، کیونکہ اس مذہب میں عید کی خوشی بھی منائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی شکر گزاری بھی کرنی ہوتی ہے۔ اور اس مذہب اسلام میں اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ضرور ادا کرو، اس کے بعد عید الفطر کی نماز ادا کرو اور اپنی خوشی میں سب کو شامل کرو۔ اسلام میں اس دن یعنی عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسلام میں اس دن کھانے اور کھلانے کو بہترین بتایا گیا۔ عید الفطر کی نماز ایک واجب نماز ہے، مگر ہر شخص پر نہیں بلکہ ان شخص پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی نماز کی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کی راتوں میں عبادت کرے گا اس شخص کا دل ہرگز نہیں مرے گا اس دن جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن کچھ کھجوریں یا پھر کچھ میٹھا کھا کر ہی عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جائیں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ اب آئیے جانتے ہیں نماز عید الفطر کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز کو جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں نیت کرنے کا طریقہ۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میں رکعت اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں امام کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس میں سے 2 بار آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری بار ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد باندھ لیں۔ اب امام قرأت کریں گے، بس آپ کو سننا ہے۔ قرأت کے بعد امام رکوع میں جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں اور پھر امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جب آپ کھڑے ہو جائیں تو 1 مرتبہ ربنا لک الحمد ضرور کہیں۔ اس کے بعد امام کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں 2 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ کہیں اور پھر امام کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں امام پہلے قرأت کریں گے اور پھر قرأت کے بعد امام 4 تکبیریں کہیں گے، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں 3 بار آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب آپ رکوع اور سجدے میں وہی پڑھیں گے جو پہلی رکعت میں پڑھی تھی اور پھر امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے التحیات 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ درود ابراہیمی اور پھر دعائے معصورہ پڑھیں جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر امام سلام پھیریں گے تو آپ بھی پہلے داہنے جانب اور پھر بائیں جانب سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد امام خطبہ پڑھیں گے۔ خطبہ سننا واجب ہے، اس لیے بغیر خطبہ سنے نہیں جانا چاہیے۔ خطبہ ہونے کے بعد امام دعا مانگیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کی عید الفطر کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ اپنے دوست احباب پریوار اور رشتہ داروں کے ساتھ گلے مل کر عید کی مبارکباد دیں۔ ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے تحفے میں ملی عید الفطر کی خوشی آپ سبھی کو بہت بہت مبارک۔ ملتے ہیں کسی اور جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔